میرا دل بڑا بے چین رہتا ہے، بے سکونی تے بے چینی بڑی زیادہ ہے۔ اللہ تے بندیا اللہ دا قرآن پڑھیا یار، اللہ دا کلام پڑھیا یار، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل دا چین، تیرے دل دا سکون تے اطمینان اپنی کتاب قرآن پاک میں اندر لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا ذرا توجہ کرنا، اتنے میں اپنے نوجوان بانوں پیغام دینا چاہتا اللہ تے بندیو ساڈے دلاں دا سکون گانیاں دے اندر تے نہیں رکھیا گیا، ساڈے دلاں دا سکون قوالیاں دے اندر تے نہیں رکھیا گیا، ساڈے دلاں دا سکون گندے مجریاں دے اندر تے نہیں رکھیا گیا، ساڈے دلاں دا سکون گندیاں فلماں دے اندر تے نہیں رکھیا گیا، ساڈے دلاں دا سکون گندے گندے ڈرامے دے اندر تے نہیں رکھیا گیا۔ میرے اپنے دلاں دا سکون اگر اللہ تعالیٰ نے رکھیا ہے تے اپنے قرآن اندر رکھیا ہے، اپنی کتاب قرآن پاک کے اندر رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا اللہ دے قرآن کا تھوڑا تعارف کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ کے اندر آ جائے کہ کیڑی کتاب ہے۔ اللہ سونے نے تو آخری معاشر کو نازل کیتا ہے، کدے ذریعے نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نزالاتی روح الامین، اس قرآن میں جبرائیل دے ذریعے نازل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سونے کتنے نازل کیتا ہے، فرمایا وَآمَنَ بِالْعَلِيِّ الْأَمِينِ، انہوں نے امن باب شہر دے اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ سونے کتنے نازل کیتا ہے، فرمایا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں اپنے آخری پیغمبر جنہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیتا ہے، یعنی جو فرشتہ لے کے آیا اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتیاں کا سردار بنایا۔ اللہ اکبر، اور اس شہر کے اندر آیا ہے، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے سارے شہر کا سردار بنایا۔ اللہ اکبر، قرآن فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، فرمایا دنیا والیو، دنیا میں اندر سب کو پہلا جڑا اللہ دا گھر بنایا گیا ہے وہ مدینہ پاک کے اندر بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا قرآن دا آغاز کیتا ہے تے مدینہ پاک کے اندر کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سارے مکے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، اللہ راج رکھ کے سنسگا برخلاتی سے بابا مولانا دعا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، رمضان کا جمعہ روزہ رکھ کے آئے بیٹھے ہو، اللہ دے بندو ایک قبولیت دیاں کھڑیاں نے، کیوں نہ اپنے پروردگار کو دعا کر لیں گے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ محبت علیہ دا نامہ دعا سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ اللہ کی قسم میرا دل بڑا کرتا ہے، میرا دل جاتا ہے، میں دعا کرتا کہ کسی آمین کہہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، میں اپنے اللہ کی رحمت میں بڑی امید ہے، اللہ سب موقع بنائے گا۔ دعا سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، کرے منظور جے اللہ میں حج جاوے تاریاں۔ میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں تے آسانے، میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں تے آسانے، اونچا مصرے پیلا ساکی میں پی پی کے سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی محبت والا جملہ، بڑے پیار والا جملہ، کراں طواف بھج بھج کے تے زمزم پیواں رج رج کے،
نہیں لگا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے، بولو گے انشاءاللہ بولنا روزہ نہیں ٹوٹنا تمہارا رحمت دلا، اللہ مدد لے آئے گا انشاءاللہ، ساڑیاں افطاریاں مکے دے کر ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ غریب کوئی بیٹھا ہے تمہارا اللہ بیٹھا سمجھتا میرے کوئی وسائل نہیں، اسی کے کو دعا کر رہے ہیں، اسی کے اپنے پروردگار کو دعا کر رہے ہیں، جنہوں مسبب الاسباب کیا جاتا ہے، غور کرنا ذرا توجہ کرنا، زمزم پی مارچ رچ کے، زمزم پی مارچ رچ کے، میرے دل کی تمنا ہے میں جا کے پوری کریا، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا قرآن دی تاثیر کی بات کرنا چاہتا، غور کرنا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سب کو بڑے شہر کے اندر عظمت والی شہر کے اندر نازل فرمایا، سب کو عظمت والی ہستی سے نازل فرمایا، سب کو عظمت والے فرشتے سے ذریعے نازل فرمایا، غور کرنا توجہ کرنا، میں قرآن پاک کی تاثیر کی بات کرنا چاہتا، خالق کائنات کا قرآن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والے ہو، ایک کتاب ایسی کتاب ہے، ایک کتاب تو مومن بندیاں دے سامنے پڑھی جاتی ہے، مومن بندیاں دے دل کے کام جاتے ہیں، مومن بندیاں دے اپنا پروردگار یاد آ جاتا ہے، ایسی تاثیر والی کتاب ہے۔ فرمایا جب مومن بندے تلاوت کرتے ہیں تے انہاں دے ایمان بڑھ جایا کرتے ہیں، انہاں دے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مومن بندے دا ایمان بڑھتا ہے اللہ دا قرآن سن کے، اللہ اکبر، اللہ غور کرنا توجہ کرنا، میرے اٹواٹے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جناب عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حدیث پاک کا سنت احمد کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے نال بیٹھا ہوں، اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کے سامنے تشریف فرما لے، نبی پاک کے صحابی سیدنا جناب عثمان بن مسعود حضرت گراں کے کلمہ پڑھے، آپ مسلمان بھی پڑھے، نبی پاک کے سامنے سے گزرے نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کولوں گزر رہے ہیں، نظراں چرا کے گزر رہے ہیں، ایک محبوب پیغمبر نے عثمان بن مسعود کو بلایا، فرمایا عثمان یار کی گل ہے، ساڈے کوئی بہن نہیں پسند نہیں کرتا، حضرت عثمان نبی پاک کے کول آ گئے، آ کے بیٹھے نے، اللہ کے پیغمبر نے اپنا روح انور آسمان کی طرف اٹھا لے آئے، نبی پاک خاموشی دے نال جویں جویں تک کسی دی گلاں سمجھ آئے، نبی پاک اپنا سر مبارک پھیلائی جا رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی پاک نے اپنا سر نیچے کیا، پھر دوسری مرتبہ نبی پاک نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر نیچے کر لیا، عثمان بن مسعود کہنے لگے، اللہ اکبر، کہنے لگے اللہ تعالی جی پہلے بھی میں نے تواڈے کول بیٹھا موقع ملیا ہے، اج تک تسی کدی نہیں میرے کیتا، اج کی گل ہے تسی آسمان والے اپنا چہرہ اٹھایا، میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یار آسمان تو اللہ دا قرآن نازل ہو رہا سی، میں اللہ دا قرآن سنتا پیا سا، اللہ دا قرآن میرے دل کے اندر اتر رہا سی، عثمان بن مسعود کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی میں کرو نا قرآن میں بھی سناؤ نا، پڑھاؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تواڈے سینے تے نازل فرمایا ہے، وہ قرآن میں بھی سنا دیو نا، اللہ اکبر، نبی پاک نے قرآن پڑھ کے سنایا، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے پاک نے یا قرآن پاک کی پڑھنے میں سیدنا عثمان کہنے لگے محبوب سونیا اتنی پرپسند کتاب ہے کہ میرے دل سے بڑا گہرا اثر چھٹا ہے، اینج کرو نا میں کلمہ پڑھا اور میرے اپنا مرید بنا دو، اللہ اکبر، اللہ
قرآن دے غیر مسلمان دے دل تے اثر کرنے والی کتاب ہے اللہ دے بندیو اج کی 40 سال ساڈی زندگی ہو گئی ہے اج تک قرآن نے ساڈے دلوں میں تبدیل نہیں کیتا اج تک قرآن پاک نے ساڈے دلوں تے اثر نہیں کیتا مطلب ہے اسی کبھی دل لا کے قرآن پڑھے ہی نہیں اسی کبھی دل لا کے قرآن پاک سنے ہی نہیں اللہ اکبر اللہ واقعہ قرآن تے بڑی اثر پیدا کرنے والی کتاب ہے حدیث پاک میں اندر آتا ہے میرے اور تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا سیدہ عائشہ نے عام کے اندر کوئی تخیر کی وقت کر کے نبی پاک کے کوئی پہنچنا نہ آپ فرماتے ہیں عائشہ کہ میں نے کتنی دیر کا بلایا ہے کیوں آئی ہے حقیقت اللہ نے اللہ نے نبی جی سامنے وفات کی سی فاٹائیں کروانا مسجد نبی کے اندر قرآن پڑھ رہا سی وہ قرآن کی آواز اتنی پیاری سی میرا کان دل نہیں کیتا سستی ہو گئی اللہ کے پیغمبر معاف کر دینا میرے آقا فرماتے ہیں اے چاچا جان مینوں بھی لے کے چل میں سننا چاہنا کون ہے جڑا کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے میرے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل الاسلام فی امتی فرمایا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا کہ تم میری امت کے اندر ایسے پیارے پیارے قاری پیدا فرمائے نے ایک قاری کون ہے جن کا نام ہے سالم میرا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں جیڑا بندہ قرآن سیکھنا چاہے نا وہ چاہیے کہ سالم کو قرآن سیکھیا کرے میرا قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے میرا قرآن کا تلفظ بڑا پیارا ہے اللہ اکبر اللہ قربان جاما سمجھے جاما اور کرنا ذرا توجہ کرنا اور قرآن کے ایسی کتاب ہے روزے دارو اس قرآن میں ساری بخشش کا ذریعہ بننا ہے اس قرآن میں سارا سفارشی بننا ہے اس قرآن میں کب سارے سامنے جہنم کے درمیان آن بن کے کھڑے ہونا ہے جو نہیں کہہ رہا حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے اور تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی روزے دار بندے واسطے قرآن کے روزے سفارشی بنا کے کھڑا کر دیں گے اللہ اکبر کیوں نہ محبت دلاتا جانا کیوں نہ پیار کی گل کرتا جانا اور روزے دار قلب فشانا قرآن دے روزے میں روزے دار قلب فشانا قرآن دے روزے میں روزے دار قلب فشانا قرآن دے روزے میں سونے تکنوں قلب منانا قرآن دے روزے میں کیونکہ روزے دے تمام کتے راتی راتی یار قیام کتے دن روزے دے تمام کتے راتی راتی یار قیام کتے اور دندو رحمت دا بن جانا قرآن دے روزے دے اللہ کے سارے کہہ دو کہ تراویاں کیوں نہیں سارے ساتھے ہو ایک قرآن سفارشیوں کا بننا ہے جڑا قرآن پیار کرتا ہے جڑا قرآن محبت کرتا ہے صرف خالی نعرے لانا گل نہیں بننی اللہ جانتا ہے کنیاں مسئلہ ہے سارے پنڈ کے اندر مسئلہ ذرا دورہ کر کے بھی کوئی تراویاں دے ٹائم کتنے بندے نے جڑے تراویاں پڑھتے ہیں اللہ جانتا ہے گنتی دے 8 10 12 بندے ہر مسجد کے اندر نماز تراویح پڑھنے والے کتنا بڑا پنڈ ہے ایک کتنی فضیلت والا عمل ہے ایام معدودات گنتی دے چلتے ہیں اللہ رمضان کے پیسے عزت کیا ہے اللہ رمضان باقی ہے کیڑے کیڑے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اسی آج کوئی تراویح پڑھیا کریں گے وہ کہنے کہ اپنی مکارت میں سنسا کرو کہ اپنا ہاتھ کھڑا کرو اللہ کی رحمت اللہ تہاڈی بےزتی نہیں ہونے کی اسی اللہ کا وعدہ کرو گے قرآن سنو سنو گے انشاءاللہ اگر تو کتنے بدل کے ہاتھ کھڑے یار میں کوئی تہاڈے کولوں ووٹ مانگ رہا یا میں کوئی تہاڈے کولوں چندہ مانگ رہا یا میں کوئی تہاڈے کولوں ایسا عجیب سوال کیتا ہے کہ تسی پریشان ہو گئے ہو تراویح پڑھو گے انشاءاللہ پڑھو گے نا سارے انشاءاللہ کو کہ تم اچھے انشاءاللہ ختم کر دیں پڑھو گے نا سارے
اونچی آواز آئے کہ مسجد سے قرآن ختم ہو گیا ہے پڑھو گے نا تعلیم انشاءاللہ اللہ چلے کر آتے ہیں اور کہنا تھا توجہ کرنا اللہ دے بندے اتنا فضیلت والا عمل ہے سستی سے نہ ضائع کر رہے ہو اٹا قیام کرنا نہ دے کامیاں دے ٹائم بازار پہ ہوتے ہیں کامیاں دے ٹائم شرم آئی ہوتی ہے چند لوگ مسجد میں سے کامیاں پڑھنے کے لیے حالانکہ کتنا فضیلت والا عمل ہے آپ نے بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ ثواب کی نیت دے نال تے ایمان دے نال نماز تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تراویح پڑھنے کی برکت والے دن پہلی زندگی دے سارے گناہ کو معاف فرما دے اتنا فضیلت والا عمل اتنا نیکی والا عمل سستی نہ کرے اللہ اکبر روزے دار کا بخشانا قرآن دے روزے سونے کا قلب کن منانا قرآن دے روزے وجڑا ماغر بالقرآن سی جڑا ماغر بالقرآن سی او دا رب سونا میزبان سی او دا رب سونا میزبان سی کرو لو ٹول خوب عطانا قرآن تے روزے روزے دار مکن بخشانا قرآن تے روزے سونے کا کنو کن منانا قرآن تے روزے تیرے انجدے استقبالوں سے نا چکنو خواب خیالوں سے تیرے انجدے استقبالوں سے نا چکنو خواب خیالوں سے انہیں کم گیا نال سزانا قرآن تے روزے انہیں کم گیا نال سزانا قرآن تے روزے روزے دار مکن بخشانا قرآن تے روزے اللہ اکبر اللہ اے عام عزیز جہان دے اے عام عزیز جہان دے دل کی تسکین قرآن دے اے عام عزیز جہان دے دل کی تسکین قرآن دے خیر گمدہ تاج تبانا قرآن تے روزے روزے دار مکن بخشانا قرآن تے روزے اللہ اکبر اللہ اور کرنا توجہ کرنا میری اور واٹی کی مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے سفر کر رہا جاتے مکے اور طائف کے درمیان وادی ہے جنہوں وادی نفنا کیا جاتا ہے میرے نبی پاک نے اس وادی کے اندر پڑاؤ ڈالیا آپ نے آرام فرمایا رات گزر گئی ہے فجر کا ٹائم ہو گیا اذان پڑھ دی گئی ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت میں کھڑے ہو گئے آپ نے نماز شروع کر دی ہے ہائے کیا منظر ہوئے گا تو قرآن پڑھنے والے سارے نبی پاک ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی قرآن پڑھے اچھی آواز اللہ تلاوت کرے نا روکیاں میرا دیکھو یار بڑی سونی آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے ہوئے گا جو قرآن کی تلاوت میرے نبی پاک کرتے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی دیئے چلتیاں جنہ کی ایک جماعت آئی اس وادی کے اندر حدیث بخاری پاک کا اندر موجود ہے اس جنہ کی جماعت نے تو دیکھے ہیں نا قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے حالانکہ جن مسلمان کوئی نہیں سارے جنہ کا سرزار جن اپنے کام نے جنہ نو کہنے لگا آدھا خاموش ہو جانا ان کاٹے میں جو کسی دی آواز نہ آئے ایجڑا کلام پڑھیا جا رہی ہے یہ کوئی عام کلام نہیں اس قرآن پاک کی تلاوت کو بڑے غور دینا دیکھ کے اس جتنا بھی جماعت نے سنیا بڑے کائنات نے اتنا جانا کی کیفیت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا فرمایا قل اوحی الی انہ السماء نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا
اللہ اکبر انہاں جنابی جماعت سنے تے جن زار ہون لگ پے اللہ اکبر نبی پاک دے کول آ گئے اور آ کے وعدہ پہ کر دے آندے اللہ دے پیغمبر دی سچ پتہ چلیا اتنا بڑا کلام اللہ پاک دا وَأَنَّ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اسی تواڈے نال وعدہ کرنے نہ رہندی زندگی اسی رضی اللہ نال شرک نہیں کریا کراں اللہ اکبر اللہ دے بندیو ساڈے لوگ قرآن سن جاندے نے شرک تو بعد پھر نہیں آندے ساڈے لوگ قرآن سن جاندے نے بدعت کرن تو بعد پھر نہیں آندے اللہ اکبر یہ قرآن اثر رکھنے والی کتاب ہے یہ قرآن تاثیر والی کتاب ہے غور کرنا ذرا جو کرنا امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جوانوں میں تھانوں واقعہ سنانا چاہنا خدا کسی دل دے گل اثر کر جائے تشنا جانا اللہ تعالی نے اپنے اس کلام کے اندر اپنی کتاب کے اندر کتنا اثر رکھا ہے امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ کر کے بصرے دے بازار کے اندر جا رہے ہیں چاچیاں ایک بڑی جوان گزر رہے آئے اٹھ دے اٹھے سوار ہے اپنی گردن دے اندر کر کے جناب تلوار پہنی ہوئی ہے لٹکائی ہوئی ہے اپنی گردن دے اندر امام اسماعیل کے کول آیا رک گیا کہ کہنے لگا حضرت کتھوں آ رہے ہو فرمان لگے میں مسجد سے چما رہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ کہنے لگا اچھا اللہ کا قرآن کیڑا ہے اللہ کی کتاب کیڑی ہے قرآن پاک کیوں کیا جاتا ہے اللہ اکبر کہنے لگا قرآن میں بھی پڑھ کے سناؤ حضرت امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں سورہ زار یاد کر کے سنانا شروع کر دیے اللہ کے قرآن کا 26واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا جا رہا جب میں سیر پہ پہنچیا وفي السماء رزقكم وما توعدون جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو فرمایا امام اسماعیل فرماتے ہیں قرآن پاک کی پڑھیے اور نوجوان میں کہنے لگا جوانوں نے طاقت اللہ کی دین کو جب کرنا ہے انہاں نے مان نہیں کرنا چاہیے اس طاقت کے بل بوتے تے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اللہ دے بندے تے تو پہلا بڑے جوان گزر چکے نے لیکن میں کہاں گا کہ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھیا گیا کبھی ایک رات کے بعد قرآن کی تلاوت کریا گیا میرے قرآن پاک کی تلاوت سنیے پرس دنیا کے رون لگ گئے امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگا امام صاحب سچ جاؤں اس وقت میرے کو سکر نہیں کہ میں قرآن کی تلاوت سن سکا اللہ اکبر اللہ اٹھ کر نیچے اتر آیا کہنے لگا امام صاحب میری ہیلپ کر سکتے ہو فرمایا میری ہیلپ کروانا چاہتے ہو آنکہ جی میں بہت بڑا طاقت لٹیرا بڑے لوگوں کا مال اٹھے آئے میں بڑے لوگوں کا مالی نقصان پہنچایا ہے اور میں قرآن سنیے کہ قرآن نے میرے دل کی دنیا بدل کے رکھ رکھی ہے اللہ اکبر میری مدد کرو نا اے میرا رب انہوں میں سوا کرنا چاہنا ہوں اور بسرے دیا دنیا کے اندر میں امریکہ کے اندر تقسیم کرنا چاہنا ہوں اللہ اکبر امام اسماعیل نے نال مل کے اس مسئلے نے اپنا اٹھ سبا کیا ہے اور روز بسرے سے بازار اندر تقسیم کر دیا ہے امام اسماعیل فرماتے ہیں اے بندہ روندیاں میرے کو الوداع ہو گیا جاتا پیا سی نالے زبان وچ مہر پڑتا جاتا سی اور فی السماء رزقکم وما توعدون اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وعدہ فرمایا اللہ اکبر اللہ کے بندیوں کوئی ایسے حدیث بیٹھا ہے میں یہاں پیغام دینا چاہنا کوئی ایسے سنت بیٹھا ہے میں یہاں پیغام دینا چاہنا پھر ہندو کھانا چاہتا لیکن میں پسنا چاہنا اور میرا بندہ قرآن جانتا بھی نہیں سی انہیں ایک مرتبہ قرآن پاک سنے ہیں انہیں دل دی دنیا بدل گئی ہے انہیں پتہ چل گیا
میرے رزق اللہ تعالیٰ نے آسمانہ کو نازل کرنا ہے یاد بندے نمازاں بھی پڑھنے تے بے ایمانیاں بھی کی جانے نمازاں بھی پڑھنے تے دھوکہ بازیاں بھی کی جانے نمازاں بھی پڑھنا ہے تے اپنے بھراواں دے حق نہیں ماری جانے اپنی بہناں دے حق نہیں ماری جانے اللہ اکبر اتارا ہے کتاب انقلابی کتاب ہے اگر اس کتاب میں تیرے دل کے اندر نہیں کیتا تے جان تو مسلمان بنے نہیں کہ مسلمان اللہ نو چاہیے جائے کہ مسلمان اسلام نو چاہیے جائے اللہ اکبر حضرت امام اسماعیل فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا اللہ اکبر پھر وقت ایسا آیا میں خلیفہ ہارون رشید کے نال کعبہ اللہ دا حج کرن واسطے گیا کعبہ اللہ دا حج کرن واسطے سبحان اللہ اللہ جاندا ہے اے جگو دا ہن حج دا سفر کھلیا ہے عمرے دا سفر کھلیا ہے اللہ جاندا ہے یقین جانو ہر وقت دل کے اندر کرتے ہر وقت دل کے اندر کرنا ہے اسی طرح سارے مل کے دعا کرو آمین کو اللہ سانو سارے اے جنے بیٹھے چھوٹے بڑے سارے بزرگ نوجوان عورتاں بچے اللہ سارے اپنے گھر میں زیارت آمین اللہ سانو اللہ دے سین وچ بیٹھ کے تاریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو رج کے زمزم پین دی توفیق عطا فرمائے اور جنت اللہ تعالی جو کرنا کیوں نہ میں اس موقع تے دعا کرتا جانا میں دعا کرنی ہے تسی انشاءاللہ آمین کہنا اللہ اکبر میں اپنے جذبات کی ترجمانی کرنی محبت دے اسی رل کے دعا سارے اج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے سارے نہیں بولے جڑا جانا چاہتا ہے بولے دوجا بالکل تکلیف نہ کرے اللہ اکبر اسی رل کے دعا سارے اج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے آج کے کوئی وقت اپنے بڑے کھڑا ہو کے دعا کرنا اللہ جڑا دلوں میں ادا پہ ہے اللہ دعا کر دے اپنے گھر سے آنا کیوں نہ محبت نال کہندا جانا اسی رل کے دعا سارے اج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حکیم وچ بیٹھے اللہ کریے عبادت حکیم وچ بیٹھے اللہ کریے عبادت اللہ اکبر ربا تیرے حکم نال ٹوٹے ہوئے بھیڑ تار دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے حج کر دے پاویں حج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے اسی رل کے دعا سارے حج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے کائنات والو سونے آقا نے فرمایا ہے کائنات والو سونے آقا فرماندے نے حج کر لئیے تاں گناہ مٹ جاندے نے حج کر لئیے تاں گناہ مٹ جاندے نے اے رحیم اے کریم اچھا سب کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے حج کر دے پاویں حج کر دے اللہ ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے انشاءاللہ میں کبھی بے امید نہیں ہویا تسی بھی انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے امید رکھو وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے گا روزے دی حالت میں بیٹھے ہو نیک تمناواں لے کے بیٹھے کرو اور جنت کا جو کرنا حضرت امام اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کعبہ اللہ کا طواف کرتا پیا ہارون رشید میرے نال فرمایا منادی کرنے والا بندہ منادی کرتا ہے آواز بلند میرے نام کی آواز دی گئی فرمایا میں مڑ کے دیکھیا او کوئی نوجوان جڑا میں مسرے سے اندر گیا سی اللہ اکبر میں بلا کے لگا حضرت نے پہچان دے فرمایا ہاں میں تینوں پہچان لیا اللہ دے بندے کو کمزور بڑا ہو گیا ہے آگے میرے لیے بات کرو نا تینوں مومن قرآن پڑھ کے سنانا تسی مسرے سے نقل کر کے سنایا سی اللہ اکبر حضرت امام اسماعیل فرماتے ہیں میں دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی ہے کہ میں سورہ زاریات پڑھی ہے پڑھتیاں
اپنی جان جانے آفریت کے حوالے کر دی ہے اللہ اکبر کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ اکبر اللہ نے بندیوں جنہاں لوگوں نے پیرامی ہوتے ایس قرآن پاک نے اثر کیتا ہے انہاں کیا کیا زندگیاں تبدیل کر کے اپنے دیا اللہ اکبر آنا چاہیے اس قرآن پاک میں محبت کیجئے اس قرآن میں پیار کیجئے اللہ دیا بندیا تجھنے والا قرآن اپنے کان میں رکھیا ہے اللہ دیا بندیا کسی کو تحفہ دینا ہوگا دے قرآن پاک دیا کر اللہ اکبر بڑی نوجوان بھائیو میں تھوڑا بھائی ہوں دینا دے میں تھوڑا درخواست رکھنا چاہنا تھوڑی خدمت کے اندر اپنے بیٹھا کے اندر اتنا کے اندر میرے قول یاد آیا امام کی قیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرآن چھڑے گانے سنتا ہے گانے اگر پیار کرتا ہے قرآن پاک کی سنتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وچ اللہ کی محبت کوئی نہیں اور دے وچ اللہ کا پیار کوئی نہیں اج انسان دے چنے دے توسط سے نال میں محبت نال پیغام دے آیا اپنے موبائل کے اندر قرآن پاک کا دیا کرو اللہ اکبر یار یہ کتاب ہے کتنی عظمت والی کتاب ہے کتنی شان والی کتاب ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قدرت سے رہنے والے فرماتے ہیں قدرت کے اندر چند لوگ میرے دشمن بن گئے انہوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا میں جاتا چٹیل میدان دارو کی تھا فرماتے ہیں جب میں چٹیل میدان کے اندر پہنچیا کوئی میرے دشمن جنہیں وہ سلسلیاں کرمجا کے اندر میرا پیچھا کر رہا تھا وہ گھوڑیاں کے اندر سوار ہو گئے میرے سامنے کھڑے ہوئے سارے فرماتے ہیں تو میں انہوں نے دیکھیا ہے نا کہ میرے پیران کا زمین میں گل گئی شروع کر دی ہے اور سورہ یاسین پڑھنے شروع کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم فرماتے ہیں قریب آتے جا رہے ہیں میں ڈرتا جا رہا ہوں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں فرماتے ہیں جب جب جاتا میں قرآن پاک کیا پڑھتا ہے اور میرے قریب آتے رک جائے بڑے پریشان کھڑے میں آتے ہیں یار لکھ کے ساتھ ساتھ نظر آتا پیاسی ہو گیا فرماتے ہیں میں اپنا ساتھ کرنا سوئی جانا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں پہلے بڑا یقین رکھتا سا اور ان کے بعد میرا کام دے بہتا یقین ہو گیا ہے اللہ پاک آج آئیے اس قرآن میں محبت کیجئے قرآن پاک کے پیار کیجئے اس قرآن پاک کے تعلق مضبوط کیجئے اللہ پاک کتنے یاد آئی میرے پیغمبر و حدیث قرآن پاک کا دیے میرے پاٹے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کفار مکہ دے ستائے ہوئے حبشے کی طرف جا رہے ہیں چند جو حبشے کی طرف پہنچے ہیں میں اشارہ کرنا چاہنا اللہ اکبر ان صحابہ کے اندر میرے نبی پاک کے چچا صاحب سیدنا جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جعفر سے یاد کیا جاتا ہے بھی موجود ہے کفار مکہ نے اللہ کو پتہ چلیا کہ حبشے کے اندر چلے گئے ان صحابہ کا پیچھا شروع کر دیا چلے گئے حبشے کے اندر جعفر نجاشی کو کہنے لگے آج دیکھو نا ایسے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے اتنے بڑے بڑے فتح میں اتنے بڑے بڑے دین کی سمجھے لوگ ہیں تھوڑے ملک کے اندر آئے آنے بڑا فساد کر کے کرونا جلدی آن انہوں مانتے ملک میں بھی جو فارغ کر دیو انہوں ملک بلد کر دیو اللہ اکبر نجاشی بڑا سیانا بندہ سی اللہ اکبر کہنے لگا کر سبحان انہیں غلامات اپنی عدالت کے اندر انہوں سنا تھا فیصلہ بات اندر کرانا کہنے لگے جی ایتے سجدہ ہم نے بارے کی بڑا چیز کی طرف دے دے اللہ اکبر صحابہ کو بلایا گیا اللہ اکبر نجاشی مستقبل سونا اسی سجدہ مریم نے بارے کی طرف دیو فرمانے میں جڑا اللہ صاحب سمجھاتے قرآن میں دسی ہے اگر کی دسی ہے کہ اللہ کے قرآن میں سیدنا جناب جعفر نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے قرآن فرمایا قد قرآن فی تعلیم مریم انتا مزاد من آخریها مکان الشرقیہ فتح خدر
من دونه الحجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا اللہ اکبر قرآن پاک میں اللہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نجاشی کی آنکھوں میں آنسو ڈگتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ روئے کیسا موقع ہوئے گا میں قرآن پڑھتا پیا اسی سارے سننے والے مسلمانوں ہر جعفر تیار میں نجاشی کے دربار اندر قرآن پڑھیا سننے والے سارے گئے مسلم اللہ اکبر قرآن پاک جاتا پڑھنا ہے اللہ اکبر نجاشی کہنے لگا رو جاؤنا بس کر جاؤنا اللہ تعالیٰ نے منادی کیفیت اپنے قرآن کے سب سے پائے کے اندر بیان فرمائیے فرمایا فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اللہ اکبر نجاشی کہنے لگا اللہ سنیا يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا اللہ کی وعدت ایمان لے کے آیا سنسوے کانوں کا بھی اندر داخل کر دیا اور خان کرتے بازیوں میں بڑے تو پوچھنا چاہنا اے ساری مذہب کے نال تعلق رکھنے والا وہ بندہ جو ہے قرآن سنیے جب جاتا قرآن نہیں سنیا ہے وہ دیکھتے دنیا تبدیل ہو گئی ہے اسی کے قرآن سن جانے لیکن کسٹمرز نہیں سنتے کہتے بے نمازیاں رمضان کو بعد بھی بے نمازیاں اللہ اکبر پہلے جھوٹ بولنے والے عیدگاہ دے چوریاں کرنے والے رمضان کو بعد بھی ساری ایسی طبیعت ہے نانا اللہ کا مسئلہ قرآن دے تاثیر میں ڈاکٹر پاس بھی آیا ہے لوگوں کو سمجھا آتا القرآن علا جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں میرے بندیوں اے قرآن کے درمیان پہاڑا کے نازل کر دیتا اس قرآن کی اتنی زیادہ حیبت ہے کہ قرآن کی وجہ تو پہاڑ کی ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن تاثیر اس قرآن پاک کے اندر اللہ اکبر اللہ قرآن من پیار کریے اللہ کے بندیوں آؤ قرآن من محبت کریے اپنے بچوں کو درس دیا کر قرآن پاک کا اپنے بچوں کو سکھایا کر قرآن پاک اپنے بچوں کو سنیا کر قرآن پاک اللہ اکبر اور میں آخر تک کر لگانا ذرا جو یہ سنیں ایک بڑی قیمتی گل ہے 1978 کے اندر حضرات مصر کا بادشاہ جمال عبد الناصر اللہ پاک والا اس دے دور کے اندر بہت بڑے عالم اسلام نے کاری ہیں جنہوں نے دنیا کاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ کے نام کو یاد کر دیے کون نہیں جانتا جڑا قرآن نال پیار کرتا ہے کون نہیں جانتا کاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ کے تعالی اللہ اکبر ایک چند لوگ آئے کاری عبد الباسط صاحب سے بول آگے کہنے لگے کاری صاحب اسی بڑے گل پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بڑی عمر گزر گئی ہے قرآن پڑھتے ہیں بڑے لوگوں نے اللہ کا قرآن سنایا ہے کبھی ہم آنکھوں دے نال کبھی کوئی قرآن کا موضوع دیکھیا ہے حضرت قاری صاحب کہنے لگے کوئی بار دیکھیا ہوگا تیرے ساتھ میں اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی قرآن موضوع دیکھے ہیں اللہ اکبر فرمان لگے کوئی ایک دس دے ہونا اگلے آؤ میں پان دسنا 1978 کے اندر اللہ اکبر اللہ جمال عبد الناصر روس کے اندر گیا کسی خاص میٹنگ کے اندر اللہ اکبر روس دے رہنے والے لوگ کمیونسٹ قسم کے لوگ اللہ اکبر داخلیہ قسم کا عقیدہ رکھنے والے لوگ جو میٹنگ کو فارغ ہوئے نا انہوں نے ایک حال کے اندر میرا کھانا رکھیا اور جمال عبد الناصر کو کہنے لگے آؤ ساتھ مذہب کے اندر آ جاؤ ساتھ مذہب اختیار کر لو اپنے مذہب کی تقلید کرنے لگتا ہے اللہ اکبر حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں جمال عبد الناصر کہنے لگا اور اس نے فاسیو کل سنونا بھی میرے ساتھ لگے دیو تو میرے ساتھ میں دوبارہ آماں گا میں اپنے نالے قاری صاحب کو لے کے آماں گا وہ تو کسی میں اپنے مذہب کی دعوت دیا گیا کہنے لگے جی ٹھیک ہے دوسرا سال آیا حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں لیٹر میرے تک پہنچا دیتا گیا خط میں پہنچیا کہ بھانو دربار کے اندر بلایا گیا حضرت
حضرت قاری صاحب پہنچے اللہ اکبر کہنے لگے قاری صاحب سے یاد کر لو اپنا روز اندر جانا ہے قاری صاحب فرماتے ہیں مینوں بڑا تعجب ہویا یار ایک ایسی گل ہے اج تک بڑے بڑے جناب ملکاں کے اندر مسلماناں دے ملکاں کے اندر مینوں جانا ہوندا ہے اج غیر مسلمان دے ملک کے اندر جاؤ قرآن سنن گے اس مقصد واسطے مینوں لے جایا جا رہا ہے حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں انہاں تیار کر لیا اسی چلے گئے روس کے اندر اس میٹنگ کے اندر جب انہاں اپنا مذہب کی دعوت دی ہے جمال احمد ناصر کہنے لگا یہ جڑا مصر دا بادشاہ ہے آندا گل سنو تسی اپنا مذہب کی دعوت میں کو پادا کر دینی ہے میں قاری صاحب کو اپنے نال لے کے آیا انج کرو نا انہاں قاری صاحب سے بولو پہلے کسی قرآن پاک کی تلاوت سنو کہنے لگے جی کوئی گل نہیں سانو منظور ہے سناؤ قرآن پاک کی تلاوت اللہ اکبر قاری اپنے پاس صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے قاری صاحب فرماتے ہیں میں سورہ طه کی تلاوت کی ہے اللہ اکبر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اللہ اکبر میں قرآن پڑھتا گیا میں اپنی آنکھاں دے نال دیکھیا اور جڑے روس نے بڑے بڑے عہدیداران سن انہاں دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے نے جمال احمد ناصر نے کہنے لگا جی تسی تلاوت بند کر دیو انہاں کول پوچھن لگا یا سونا تواڈی زبان ہو رہے اے قرآن اپنی زبان دے اندر یا تانوں قرآن پاک سمجھ آیا جو تسی رون لگ گئے ہو آندے نے نہیں قرآن سانوں سمجھ نہیں آیا پھر کیوں جے آندے نے قرآن سانوں سمجھ میں نہیں آیا پر قرآن سن کے سانوں سکون بڑا آیا ہے اللہ اکبر یہ قرآن اسی سنیا ہے نا اس قرآن کی وجہ سے سانوں سکون بڑا آیا ہے سانوں سکون بڑا آیا ہے اللہ اکبر وہ جوانا سوچ بڑا کہ بھی کبھی سکون آیا ہے قرآن سن کے وہ میرے بزرگوں کبھی سکون آیا ہے اللہ کا قرآن سن کے محبت کی دعوت دیا گا اگر ایسی کیفیت کاری نہیں ہوتی کہ پھر خالص رابطہ پیدا کرو قرآن پاک دے آلے خالص تعلق پیدا کرو نا قرآن پاک دے آلے اللہ اکبر رضی اللہ جملے سلام سلام ذکر بڑی محبت والے جملے انشاءاللہ امام دادا ہو جائے گا اس میں شجدہ میں کانے اس میں شجدہ میں کانے فرفنے سی نقر رحمانے قرآن والے کچھ شان والے سارے بولے قرآن کی محبت کے اندر بولنا ہے جان کے بولنا ہے اسی میں شجدہ میں تانے اسی میں شجدہ میں تانے ساڑھے بھائی عبد القیوم سبچڑا والا کو روزہ رکھ کے تشریف لے آئے انہاں دے کہنے محبت کا جملے پڑھ رہے ہیں اور تیرا سننا ذرا اسی میں شجدہ میں تانے فرفنے سی نقر رحمانے قرآن والے کچھ شان والے اللہ اکبر نظرہ سے پچھ خزینے نظرہ سے پچھ خزینے اٹھ چمکت حسن سینے ایمان والے کچھ شان والے میں شجدہ میں دانے فرفنے سی نقر اللہ تعالیٰ سے گھوڑے چھوڑے جلدی گھوڑے چھوڑے محبت میں بولے اسی میں شجدہ میں دانے فرفنے سی نقر رحمانے قرآن والے کچھ شان والے اللہ اکبر حافظ قرآن دیا میں کس جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنوں مرضی ہے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن اچھے تاج پوائے جاسن پہچان والے کچھ شان والے میں شجدہ میں دانے فرفنے سی نقر رحمانے قرآن والے کچھ شان والے اللہ اکبر اور آپ سے قرآن پڑھنے والے میں کتنی عظمت ملے گی قرآن پڑھتا جا تیرے منزل نہ چڑھتا جا جتے اج تیری بنا سے اتھے بے کج میری اللہ جتے اج
اتے بے کج میری اللہ آج رب دے فیک فضل لے آج رب دے فیک فضل لے تیرے واسطے ہیں نا محلے آج رب دے فیک فضل لے تیرے واسطے ہیں نا محلے مر جان والے کچھ شان والے اسی میں شرطا میدانے فتح سی رحمانے قرآن